سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے اپنی ضرورت کے لیے خدمت کی ایک دو لونڈیاں لے آؤ تاکہ کام کاج میں وہ تمہاری معاونت کر دیں۔ تو سیدہ پاک بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، ادب حیا مانے رہا اور ویسے ہی ملاقات کر کے زیارت کر کے واپس آ گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے کہ ہمت نہیں ہو سکی ہوگی، ورنہ حضور سے عرض کیا ہوتا تو حضور علیہ السلام ضرور عطا فرماتے، لیکن وہ حاضر خدمت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ آئے اور کہا کہ شاید آپ عرض نہیں کر سکی۔ کہا ہاں، ادب حیا مانے رہا تو کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور میں حضور کی خدمت میں آپ کی جانب سے عرض کر دیتا ہوں۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی اور کہا حضور آپ کی صاحبزادی آئی تھی اور ان کی غرض یہ تھی کہ جو غلام اور لونڈیاں مختلف جگہوں سے آئی ہیں تو وہ ایک یا دو لونڈیاں عطا کر دی جائیں تاکہ کام کاج میں معاونت ہو جائے۔ یہ دیکھیں ان کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے، مشکیزے میں پانی بھی اٹھا کے لاتی ہیں اور چکی بھی پیستی ہیں اور دیگر معمولات بھی ہیں۔ تو دو جہاں کا شہنشاہ ہے باپ، اور لونڈیاں کتاروں میں کھڑی ہیں، غلام بھی کتاروں میں کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی وہ بیٹی جس سے حضور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس نے جب دو لونڈیاں یا ایک لونڈی طلب کی تو حضور نے درجنوں دے دی ہوں گی، ہمارا خیال یہی کہتا ہے، لیکن تاریخ کا جواب اس کے برعکس ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ کی وساطت سے یہ سوال کیا کہ مجھے اپنے کام کاج میں معاونت کے لیے ایک یا دو لونڈیاں چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے فرمایا واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، واللہ لا آتیکما، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان غلاموں اور لونڈیوں سے تمہیں ایک بھی نہیں دوں گا، ان غلاموں اور لونڈیوں سے تمہیں کچھ نہیں دوں گا، ان غلاموں اور لونڈیوں سے تمہیں کچھ نہیں دوں گا، بلکہ میں تو ان غلاموں اور لونڈیوں کو فروخت کروں گا اور اس سے جو مجھے رقم ملے گی، جو جنس ملے گی، تو بدر کے شہیدوں اور احد کے شہیدوں کے بچوں کی کفالت کروں گا اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء کی ضروریات کو پورا کروں گا، اور تمہیں میں نہیں دوں گا۔ تو شہزادی دہلیز پہ کھڑی ہے، لیکن فرمایا فاطمہ بیٹے تم آئی ہو تو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جو ان غلاموں اور لونڈیوں سے بھی بہتر ہے، اور وہ یہ کہ جب تم رات کو لیٹنے لگو اور تمہاری کمر بستر سے لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے۔ یہ جو ہم نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھتے ہیں انگلیوں کے اوپر، اس لیے ان کو تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی سونے سے قبل ان کو معمولات بناتا ہے تو پھر اس کی تھکن بھی اترتی ہے، اور اس کو لونڈیوں اور غلاموں سے حضور نے فرمایا کہ تمہیں بہتر صلہ ملے گا۔ اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا دی اور ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری بیٹی کو بھوک ستایا نہ کرے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے بھوک لگتی ضرور تھی لیکن مجھے ستاتی نہیں تھی، یعنی اشتہا اتنا غالب ہو کہ مشکل ہو جائے چلنا پھرنا تو میرے لیے ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ اب اس میں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جو آخری ایام میں وسائل آئے ہیں تو حضور نے اس کو اپنے خاندان کے لیے استعمال نہیں کیا، ان وسائل کو دینی تقویت کے لیے، دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے، صفہ کے چبوتروں کے تل کے اوپر پڑنے والے طلباء کے لیے اور بدر اور احد اور دیگر جنگوں میں شہیدوں کے خاندانوں کے لیے حضور نے وقف کیا، اور اپنی بیٹی کو یہ سبق دیا کہ تم اپنی زندگی مشقت میں، مشکل میں اور جو ہے وہ حالات کی تلخیوں کو برداشت کرتے کرتے بسر کرو تاکہ تمہارا توکل قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ زندگی بنے،
آج کی خواتین آسودہ ہونے کے باوجود، ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود، وہ کہتی ہیں جی ہم بچوں کا بوجھ بھی گوارا کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم سے معمولات عبادت جاری نہیں رہ پاتے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نمونہ دیکھیں کہ وہ مشکیزے میں پانی بھی اٹھا کے لاتی ہیں، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے چکی بھی پیستی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور جب رات پڑ جاتی ہے تو مصلی بھی بچھا کے فرائض تو ادا کیے ہی کیے، رات نوافل میں بھی لگ جاتی ہیں۔ اس قدر نوافل میں مشغول ہوتی ہیں کہ رات بیتنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک دن بارگاہ اعزدی میں عرض گزار ہوئیں، مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو اس کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کا یہ انداز حیات دیکھ کر کے ہماری خواتین کو ان کی زندگی نمونہ بنانا چاہیے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے من جملہ پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہاتھ سے چکی بھی چلا رہی ہیں اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں۔ ایسی ماحول میں اور جو ہے وہ آسودہ ماحول میں بیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھنا یہ بھی سعادت مندی ہے، لیکن ذرا سعادت مندی کا یہ رخ بھی دیکھو کہ چکی بھی پیسی جا رہی ہے اور قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں، اور جب یوں چکی پیس کر کے وہ خوراک بچوں کا لقمہ بنے گی تو پھر بیٹے حسین ابن علی کے جان نشین نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ اور جب تھرکتی تصویریں نگاہوں کے سامنے ہوں گی اور غلیظ نغمے کانوں کا رزق بن رہے ہوں گے، اور اس ماحول کے اندر بچے کو دودھ دیا جا رہا ہوگا یا باورچی خانے میں موسیقی کا پروگرام چل رہا ہوگا اور ساتھ کھانا تیار ہو رہا ہوگا، تو پھر اس کھانے کے اندر نحوستیں اس موسیقی کی اور ان تھرکتی تصویروں کی غلاظت کی آئیں گی، اور بچے اداکار اور گلوکار تو بن سکیں گے، محمد عربی کے حقیقی نوکر نہیں بن سکیں گے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے انداز کو اتنا خوبصورت بنائیں کہ ان کی خلوت بچوں کی زندگی کے اندر اس کا عکس دکھائی دے۔ جن ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت خوبصورت کی تو ان کے بچے یکتا روزگار بنے۔ ام الخیر دیکھ لیجئے، مائی راستی دیکھ لیجئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں دیکھ لیجئے، اور یہ وہ مائیں تھیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی خوبصورت کی کہ وہ زمانے میں روشنی کے مینار بنے اور ان سے پھوٹنے والے اجالے لوگوں کے اندر تک کی ظلمتوں کو ختم کر کے اجالوں کا انہیں نقیب بنا کے آگے بڑھ گئے۔ اس لیے آج بھی ماؤں کو انہی خطوط پہ چل کے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کرتی ہیں کہ ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی ہیں، چونکہ بیٹا شکر سے، میٹھی چیز سے محبت کرتا تھا، تو اس کے مصلے تلے ایک پڑیا شکر کی رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں یہ چیز جو تمہاری محبوب اور مرغوب ہے عطا کرے گا۔ اور وہ مصلی اٹھاتے ہیں تو نیچے سے شکر برآمد ہوتی ہے۔ ایک دن ماں کہیں گئی، نماز کا وقت آ گیا، لیکن حضرت بابا فرید کی والدہ ابھی گھر نہیں پہنچی، اور بیٹے نے یوں ہی مصلی بچھایا اور عادت کے مطابق نماز پڑھنے لگ گیا۔ ماں راستے میں بے چین ہے اور بارگاہ عزدی میں عرض گزار ہے، مالک آج میری لاج رکھ لے، اگر آج مصلی تلے سے شکر نہ نکلی تو میرا بیٹا بد دل ہو جائے گا اور بد ظن ہو جائے گا، تو آج میرے جذبہ اخلاص کی لاج رکھنا، جو میں نے اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا تھا تاکہ اس کی عادت پک جائے اور پختہ ہو جائے، تو مالک اس جذبہ محبت کی، اس حکمت کی لاج رکھ لینا۔ اور حضرت بابا فرید کی ماں جب گھر پہنچی، دیکھا کہ بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے، کہا کہ اب تشویش یہی تھی کہ بیٹے کی کیفیت کیا ہے، تو وہ بیٹے کی آنکھوں سے کچھ ڈھونڈ رہی ہے، تو بیٹے نے کہا کہ امی جان
آج جو شکر ملی ہے اس کا تو مزہ ہی کوئی وکھرا تھا، اس کا تو چسکا ہی کچھ اور تھا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا شکر آج بھی ملی ہے؟ کہا ہاں روز ملتی تھی تو آج کیوں نہیں ملنی تھی؟ تو ماں نے کہا بیٹا آگے تیری ماں دیا کرتی تھی، آج ڈائریکٹ تیرے رب نے دی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر بابا فرید کی ماں ان کے مسلے کے نیچے شکر رکھ سکتی ہے تو آج کی ماں مسلے تلے چاکلیٹ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ وہ ٹافیاں کیوں نہیں رکھ سکتی ہے؟ وہ اپنی اولاد کو تحریش دلانے کے لیے دور موجود کے طریقے کیوں اختیار نہیں کر سکتی؟ ماں بچپن سے ہی اپنی اولاد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف اجاگر کرے اور اس کو عبادات کا عادی اور خوگر بنائے، تاکہ جو ہی وہ شعور کی آنکھ کھولے تو دین اس کے اندر اتر چکا ہو۔ یہ ماؤں کی حکمت ہوتی ہے کہ مائیں اولاد کے اندر دین اتار دیتی ہیں، انہیں دین گھول کے پلا دیتی ہیں، اور ماؤں کا وہ پیار ہی اور ماؤں کی وہ محبت ہی اولاد کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ نام تو از پدر آموختم، حضور کی بارگاہ میں استغاثے میں کہا کہ حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے ضامن ہوتے ہیں اور انہیں ایک اچھی راہ کے اوپر ڈالتے ہیں، اور پھر جب وہ اس راہ پہ چلتے ہیں تو جو شعور